واسطے کافی نہیں ہے؟ سوال ہے نشان وہاں. الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے؟ اب وہاں اگر آپ کہتے ہیں کافی نہیں ہے تو مطلب ایمان گیا، کیونکہ آپ نے اللہ کی قدرت پر شک کیا. اگر آپ کہتے ہیں اللہ کافی ہے تو یہاں وہی کہا جا رہا ہے کہ جو بھروسہ اللہ پہ کرتا ہے اس بندے کے لیے اللہ کافی ہے، اور جو بندہ اللہ پہ بھروسہ نہیں کرتا ہے اس کے لیے کافی ہے کہ نہیں ہے؟ وہاں اللہ کا دوسرا قانون ہے. وہ فرماتے ہیں رب کریم انا عند ظن عبدی بی، حدیث قدسی ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں اس کے ساتھ. اس کا گمان میرے اوپر یہ ہے کہ میں کافی نہیں ہوں تو میں کفایت کیوں کروں، اور جب گمان کرتا ہے کہ میں اس کے لیے کافی ہوں تو میں کفایت ضرور کرتا ہوں. تم جیسا گمان کرو گے ویسا ہی اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے. تمہیں تو اللہ کی ذات پر بھروسہ کامل کرنا چاہیے. اسی واسطے جگہ جگہ آیا ہے جو بھروسہ کرنے والے ہیں بھروسہ اللہ پہ کریں. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو بھروسہ کرے گا اللہ پر، جو بھروسہ رکھے گا اللہ پر تو اللہ اس بندے کے واسطے کافی ہے. ان اللہ بالغ امرہ، بے شک اللہ اپنے کام کو مکمل کرتے ہیں. بالغ اردو میں استعمال ہے. بلغہ معنی پہنچنا، بلوغ ایک عمر ہے، سن بلوغ کہا جاتا ہے، ایک حد ہے وہاں پہنچنے کو سن بلوغ کہا جاتا ہے. تو بلغہ کے معنی پہنچا، بالغ امرہ اپنے کام کو پہنچا یعنی اپنے کام کو مکمل کیا. اللہ اپنے کام کو مکمل کر لیتے ہیں. قد جعل اللہ لكل شيء قدرا، تحقیق اللہ نے ہر شے کے لیے ایک اندازہ مقرر کر دیا ہے. لكل شيء مراد ہر چیز، اور قدرا تقدیر سے اندازہ مراد ہے. یہاں قدرا بارش کے لیے بھی اللہ کا اندازہ ہے، دھوپ کے لیے بھی اندازہ ہے، عمر کے لیے بھی اندازہ ہے. ہر چیز کے لیے اللہ کے پاس سے پہلے سے ایک مقدرہ مقدار موجود ہے. قد جعل اللہ لكل شيء قدرا، اللہ نے بنایا ہے ہر بندے کے واسطے، ہر چیز کے واسطے ایک اندازہ. اب یہاں سے ان عورتوں کی عدت بیان ہوتی ہے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہیں، زیادہ عمر کی وجہ سے یا کم عمری کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے، تینوں شکلوں میں. واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتهن 3 اشہر واللائی لم یحضن، اور وہ عورتیں جو مایوس ہیں حالت حیض سے امید ختم ہو گئی، زیادہ بوڑھی ہو گئی، من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے، ان ارتبتم اگر تم کو شبہ رہ گیا، فعدتهن 3 اشہر تو ان کی عدت کتنا ہے؟ 3 مہینے ہے. واللائی لم یحضن، اور وہ عورتیں جو اب تک حیض ان کو آیا ہی نہیں کم عمری کی وجہ سے، ان کی بھی 3 مہینے ہے. وأولاۃ الاحمال، اور حمل والیوں کی عدت، اجلہن ان کی عدت کیا ہے؟ ان یضعن حملہن، کی وجہ حمل ہو جائے، ان کا حمل بچے کی شکل میں پیدا ہو جائے یا ساقط ہو جائے، اس کے بعد ہی ان کی عدت ختم ہوگی، چاہے وہ 1 دن میں ختم ہو چاہے 9 مہینے میں ختم ہو. ومن یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ کرتے ہیں اس کے واسطے اس کے کام میں آسانی چاہیے. تو اللہ کے طرف بندے کو متوجہ ہونا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ آسانی پیدا کر دیتے ہیں. ذالک امر اللہ انزلہ الیکم، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے اتارا ہے تمہاری طرف. ومن یتق اللہ، اور جو اللہ سے ڈرتا رہے، یکفر عنہ سیئاتہ، تو اللہ اس کے گناہوں کو اسے دور کر دیں گے. سیئات برائیاں، اس کی تمام برائیوں کو اللہ اسے دور کر دیں گے. ویعظم لہ اجرا، اور بڑھا دیں گے اس کو ثواب، اجر اس کے لیے بہت بڑھا دیں گے. اب یہاں سے حالت عدت میں کہاں رہیں گی، کہاں کھائیں گی، ان پر تنگی کھانے کپڑے کی تو نہیں ہو رہی ہے، اس بات کا جائزہ لیا گیا ہے. حکم یہ ہے اسکنوہن من حیث سکنتم، ان کو گھروں میں رہنے دو جہاں تم رہتے ہو، جہاں تم خود رہتے ہو، اپنے مقام پہ ان کو رہنے دو. اسکنوہن، ان کو گھر دور رہنے کے واسطے ہو، کیا کہتے ہیں؟ اسکنوہن، ان کو سکونت پذیر رہنے دو. کہاں ہے وہ؟ من حیث سکنتم، اس حیثیت سے، اس جگہ پر جہاں تم خود ہو. ایسا نہیں کہ بالکل الگ تھلگ کر دو. عدت کی مدت میں تم کو دور کرنے کا حق نہیں ہے. من وجدکم، اپنی گنجائش کے مطابق. وجد کے معنی جو تم پاتے ہو، تمہاری حیثیت اگر چھپر کی ہے، تم چھپر میں ہو، چھپر میں رہو، لیکن خود محل میں رہ کے چھپر میں کر دو، یہ جائز نہیں. یہ ہے من وجدکم، تم جو پاتے ہو حیثیت اس کے مطابق ان کو رکھو، لیکن شرط ہے من حیث سکنتم، تم بھی وہیں رہتے ہو. تمہارا رہنا ضروری کیوں ہے؟ ہو سکتا ہے عدت کے درمیان دل میں میلان پیدا ہو جائے اور یہ شخص اپنے گناہ پر نادم ہو کر رجوع کر لے، زندگیاں پھر سے بن جائیں، اس لیے ساتھ والی جگہ پہ آنے کا حکم دیا ہے. وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ، اور تم ان کو ضرر نہ پہنچاؤ، تنگ مت کرو بار بار. وَلَا تُضَارُّوهُنَّ، ان کو ضرر نہ پہنچاؤ، ان کو ایذا نہ پہنچاؤ تاکہ تم ان پر تنگی پیدا کرو، بار بار چھوڑ پکڑ نہیں. عدت پوری ہوتے ہوتے پھر رجوع کر لیا، پھر طلاق دے دیا، پھر رجوع کر لیا، وہ معلقہ ہو کر رہ جائے گی. تو تکلیف دینے کے ارادے سے تم ان کو بار بار تکلیف مت پہنچاؤ. وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اگر کسی نے کہا مدت 3 مہینے کی ہے، میں کھلا دیا ختم، عدت برخاست، فرمایا نہیں، اگر وہ حالت حمل میں ہے تو جب تک بچہ پیدا نہ ہو جائے خرچ دینا ہے، کھلانا پلانا ہے. وَإِن كُنَّ، اور اگر ہیں وہ أُولَاتِ حَمْلٍ حمل والیاں، فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، تو ان پر خرچہ کرو، حتیٰ، یہاں تک کہ لمٹ یہ ہے، يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، ان کے پیٹ وضع ہو جائیں، یعنی بچہ پیٹ کا جنم لے لے. فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، پس اگر وہ دودھ پلائیں تمہارے لیے تمہارے بچے کو تو ان کو مہنتانہ دے دو. فآتوهن اجورهن، یہ اجور اجر کی جمع ہے، ان کا اس مدت میں مہنتانہ تمہیں دینا پڑے گا، کیونکہ وضع حمل کے بعد وہ مطلقہ ہو گئی، اب تمہاری بیوی نہیں ہے، بچے کی ماں ضرور ہے، لیکن بچہ کس کا ہے؟ باپ کا ہے، باپ کی ذمہ ہے دودھ پلائے کہیں سے بھی. اب اگر وہی بیوی پلاتی ہے تو اس کا مہنتانہ حق الخدمت رضاعت کی مدت میں دینا واجب ہے. وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اور مشورہ کر لو باہم معروف کے مطابق. وَأَتَمِرُوا، سکھاؤ آپس میں نیکی. وَأَتَمِرُوا کے معنی اصل میں آتے ہیں مشورہ کرنا، خیر خواہی کے لیے آپس میں. ایسے موقع پر خیر خواہی کس میں ہے؟ بچے کا فائدہ کس میں ہے؟ کسی غیر سے پلائیں گے تو فائدہ ہوگا، یا خود پلائیں گے تو فائدہ ہوگا، کس میں زیادہ سہولت ہے، اس کا خیال کرنے کے واسطے مشورہ کرو. اس کو وَأَتَمِرُوا کہا، سکھاؤ آپس میں نیکی. وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ،
ان تعاصرتم اگر ضد کرو آپس میں، تنگیاں کرو آپس میں، ضدم ضدی ہے، فسترضع له اخرى تو دودھ پلائے گی اس کی خاطر اور کوئی عورت، کسی انا ہوتا ہے کو رکھ لیں گے، کسی کا بھی دودھ شوہر لا کے پلوا سکتا ہے، اس کو اختیار ہے اگر عورت ضد کرتی ہے اور نہیں پلانا چاہتی ہے۔ لینفق ذو سعۃ من سعتہ، چاہیے کہ خرچ کرے وسعت والا اپنے وسعت سے، جس کے پاس جو گنجائش ہے اس لحاظ سے وہ خرچ کرے۔ ومن قدر علیہ رزقہ فلینفق مما آتاہ اللہ، اور جس پر تنگی ہو، ومن قدر علیہ رزقہ، اور جس کے اوپر رزق میں کمی ہو، بہت محدود اس کی حیثیت ہو، مطلب یہ ہے اس کی تنخواہ مقرر ہو، بڑھ کے نہیں آ سکتی، ایک لمٹ مقرر ہے۔ جو آدمی ملازم ہوتا ہے اس کی تنخواہ مقرر ہوتی، نہ پتلی، وہ ناپ کے تول کی جب بول سکتا ہے، لیکن جو تاجر ہے اس کو پتہ نہیں کتنا آئے گی کب آئے گی، اس لیے کہا کہ جس کی تنخواہ مقرر ہے، اس کا رزق مقدر ہے، تو فلینفق مما آتاہ اللہ، جو کچھ اس کو اللہ نے دیا اس میں سے وہ خرچ کرے۔ اور ایک اصول یاد رکھا اللہ نے، لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا، اللہ تکلیف نہیں دیتے کسی جان کو مگر اتنی ہی جتنا اس کو سکت دیا ہے، جتنا اس کو اللہ نے قدرت دیا ہے، قدرت کے بقدر ہی اس کو اللہ مکلف دیتے ہیں۔ سيجعل اللہ، ان قریب بنائیں گے اللہ، بعد عسر یسرا، عسر عین سے آئے تو تنگی اور یسر سے آئے تو آسانی، تنگی کے بعد اللہ آسانی بنائیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہی وعدہ سورہ الم نشرہ میں بھی ہے، فإن مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، تنگی کے بعد آسانی، آسانی کے بعد تنگی۔ یہاں تک 7 آیتیں ہوئیں اور ایک رکوع مکمل ہو گیا، دوسرا رکوع انشاءاللہ آئندہ بحث آئے گی، دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ